ذرا اس منظر کا تصور کریں اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی عام سا ڈرامائی منظر نہیں ہے۔ دیکھیں، ببلیکل تھیولوجی یا الہیات میں قدیم مکاشفاتی ادب کے اندر سمندر ہمیشہ سے افراتفری، تاریکی اور بے ترتیبی کی علامت رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز اس سمندر سے ابھرتی ہے تو یہ ایک واضح خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بے قابو اور تاریک طاقت جنم لے رہی ہے، اور بالکل یہیں سے ہماری آج کی ایک گہری اور دلچسپ بحث شروع ہوتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم مکاشفہ باب 13 کے ماخذ کی گہرائی میں جائیں گے۔ ایک الہیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ باب محض کوئی پرانی پراسرار کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل تاریخی جابرانہ عالمی طاقتوں اور دنیاوی اقتدار پر ایک زبردست تنقید ہے۔ آج ہم مل کے یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح ان علامتی تصویروں نے رومی سلطنت جیسی قدیم طاقتوں کے کام کرنے کے طریقوں کو بے نقاب کیا۔ اس پیچیدہ علامتی منظر نامے کو سمجھنے کے لیے ہم اپنا سفر 4 حصوں میں طے کریں گے۔ پہلے وہ پہلا خوفناک حیوان، پھر اس کی حکمرانی کا دور، اس کے بعد دوسرا حیوان، اور آخر میں وہ مشہور زمانہ نشان جس نے سب کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو چلیں سیدھے چلتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی طرف، یعنی پہلا حیوان جو ایک زبردست اور کھلے خطرے کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ اب ان جسمانی خد و خال پر ذرا غور کریں۔ 7 سر، 10 سینگ، تیندوے جیسی شکل، ریچھ کے پاؤں اور ببر شیر کا منہ۔ یہ چیزیں محض ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں لکھی گئیں۔ علم الالہیات کے طالب علم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ تو دانیل نبی کے صحیفے کے 7ویں باب کا سیدھا سیدھا حوالہ ہے۔ وہاں تیندوے سے مراد یونان، ریچھ سے مادیو فارس اور ببر شیر سے بابل تھا۔ تو مکاشفہ کا یہ پہلا حیوان دراصل ان تمام پچھلی عالمی سلطنتوں کی بربریت کا ایک ہولناک چلتا پھرتا مجموعہ ہے۔ اور اس سے یہ بے پناہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ ایک اژدہے سے، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس ریاستی جبر اور عالمی نظام کے پیچھے اصل میں ایک انتہائی تاریک اور شیطانی قوت کار فرما ہے۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے۔ اس کے سروں میں سے ایک پر زخم کاری تھا جو معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اسکالرز اس کو اکثر شہنشاہ نیرو کے دوبارہ زندہ ہونے کی قدیم افواہوں سے جوڑتے ہیں، یا پھر رومی سلطنت کی اس حیرت انگیز بقا سے جب وہ ایک بھیانک خانہ جنگی کے بعد تباہی کے کنارے سے دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا نام نہاد معجزہ تھا جس نے دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ ظالم ریاست تو بھئی ناقابل تذکیر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب جابرانہ نظام موت کے منہ سے واپس آتے ہیں تو وہ عوام سے اور بھی زیادہ اندھی وفاداری مانگنے لگتے ہیں۔ ذرا اس سوال کی گہرائی کو محسوس کریں، اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی شہنشاہ پرستی یعنی امپیریل کلٹ کی مکمل عکاسی ہے۔ جب ریاست کو ایک الہی طاقت سمجھ لیا جائے تو عوام میں یہ ناامیدی پھیلتی ہے کہ اس نظام کا مقابلہ تو ناممکن ہے۔ لوگ ایک جابرانہ طاقت کو خدا کا درجہ دے بیٹھتے ہیں اور یوں مزاحمت کی ہر امید دم توڑ دیتی ہے۔ اور اب ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، جہاں ہم اس کفر و تسلط کے دور حکمرانی کا جائزہ لیں گے۔ 42 مہینے۔ اب مکاشفاتی ادب میں اعداد کبھی بھی اتفاقی نہیں ہوتے۔ 42 مہینے یعنی 3.5 سال، یہ محض کیلنڈر کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی گہری الہیاتی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک محدود اور مقررہ وقت۔ یہ دراصل اس بات کی زبردست تسلی ہے کہ طاقت چاہے کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اس کا تسلط ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی آزمائش ہے جس پر باقاعدہ ایک حد لگا دی گئی ہے۔ اگر ہم اس طاقت کے اہداف کو دیکھیں تو یہ ریاست کی مطلق العنانیت کی واضح ترین تصویر ہے۔ یہ صرف سیاسی قبضہ نہیں ہے، یہ براہ راست خدا کے اختیار کو چھیننے کی کوشش ہے۔ کفر بیکنے کا مطلب وہ ریاستی دعوے ہیں جہاں حکمران خود کو دیوتا کہلاتے تھے، اور مقدسین پر جنگ مسلط کرنے کا مطلب ہے ان لوگوں کا صفایا جو ریاست کی اس نام نہاد الوہیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہماگیر غلبہ ہے جہاں دنیا بھر کے لوگوں پر ایک ہی عقیدہ تھوپا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب جبر اور ظلم کے بیچ ایک بہت ہی خاموش مگر طاقتور پیغام آتا ہے۔ مقدسین کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ اس ظالم سلطنت کا مقابلہ تلواروں یا کھلی بغاوت سے نہیں ہوگا، بالکل نہیں، بلکہ سچی مزاحمت یہ ہے کہ جبر کو سہ لیا جائے لیکن اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ ریاستی ظلم کے خلاف ایک غیر متزلزل روحانی مزاحمت کی زبردست پکار ہے۔ اب کہانی تھوڑی بدلتی ہے۔ ہمارے تیسرے حصے میں ایک دوسرا حیوان منظر عام پر آتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ ایک بالکل مختلف خفیہ فریب لے کر آتا ہے۔ ان دونوں کا موازنہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پہلا حیوان آیا تھا سمندر سے، یعنی وہ ایک بیرونی کھلی عسکری طاقت تھی، لیکن یہ دوسرا حیوان یہ زمین سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مقامی ہے۔
اس کے سینگ ایک معصوم برے جیسے ہیں جو اسے ایک مقامی پرامن مذہبی رہنما کی شکل دیتے ہیں، لیکن اس کی آواز ایک اژدہے جیسی ہے، یعنی بظاہر وہ آپ کا ہمدرد لگتا ہے، مگر در پردہ وہ اسی جابرانہ سلطنت کا ایجنڈا مقامی سطح پر مسلط کر رہا ہے۔ وہ خوف سے نہیں بلکہ دھوکے سے کام لیتا ہے۔ اور یہ دھوکہ دیا کیسے جاتا ہے؟ نشان اور معجزات کے ذریعے، آسمان سے آگ کا نازل ہونا، بتوں کا بولنا۔ دیکھیں، تاریخی طور پر یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس وقت کا ریاستی پروپیگنڈا تھا۔ اس دور کے قدیم مندروں میں پجاری مختلف سائنسی اور صوتی ہیلے استعمال کرتے تھے تاکہ عوام کو یہ لگے کہ بت واقعی بول رہے ہیں۔ اس کا واحد مقصد عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا اور انہیں نفسیاتی طور پر مروب کر کے شہنشاہ کی پوجا پر مجبور کرنا تھا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے مذہب اور ریاست کا گٹ جوڑ عوام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنی آج کی گفتگو کے کلائمیکس پر، چوتھا حصہ، نشان، جو کہ اس پوری وفاداری کا حتمی امتحان ہے۔ دائیں ہاتھ یا ماتھے پر چھاپ کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ بات کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ پہلی صدی کی ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ اس دور میں تجارت اور کاروبار کے لیے ایک سرٹیفکیٹ درکار ہوتا تھا جسے لیبیلس کہا جاتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ نے شہنشاہ کی پوجا کی ہے۔ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا اسے پورے معاشی نظام سے ہی باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ یعنی سوچئے، آپ کا روزگار آپ کی سیاسی اور مذہبی وفاداری سے براہ راست جوڑ دیا گیا تھا۔ 666، ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ نمبر ضرور سنا ہوگا، لیکن ببلیکل تھیولوجی اسے کیسے دیکھتی ہے؟ قدیم عبرانی اور یونانی میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی تھی، اور اس قدیم علم کو گیماتریا کہتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ بات سنیں، اگر آپ عبرانی حروف میں رومی شہنشاہ نیرو کا نام لکھیں، یعنی نیرون کیسر، اور ان حروف کی قیمتوں کو جمع کریں تو جواب بالکل 666 آتا ہے۔ یہ ابتدائی مسیحیوں کا ایک خفیہ پورٹ تھا۔ یہ کسی دور دراز مستقبل کی جادوئی علامت نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے جابر انسان اور اس کرپٹ نظام کی سیدھی شناخت تھی جو خود کو خدا بنانا چاہتا تھا۔ تو آخر میں حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے۔ یہ الفاظ محض تعریف کا کوئی سبق نہیں ہے، یہ ایک ابدی چیلنج ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ہر دور کی اس طاقت کو پہچانیں، چاہے وہ معاشی ہو، ریاستی ہو یا نظریاتی، جو ہم سے ہماری وہ مکمل وفاداری مانگتی ہے جو صرف اور صرف خدا کا حق ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہم کسے اپنا حتمی حکمران مانتے ہیں، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔